الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج جمعۃ المبارک جیسا خوبصورت دن ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 17 اور 18 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خالق لم یزل کی پاک بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے مسجد کے متعلق بات کی ہے، اور آج انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں مسجد کے احکام آپ دوستوں کے سامنے رکھوں گا۔ مختصر وقت ہوتا ہے، میری کوشش ہوگی کہ اس مختصر وقت میں آپ کو احکام اور فضائل بتائے جائیں، اور آخر میں انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جو ملکی صورتحال اس وقت بنے ہوئے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس عرض پاک کو سلامتی اور امن والا بنائے۔ ہم اپنی افواج اور اپنے ہر ادارے کا احترام عزت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ شان بشان کھڑے ہیں، کیونکہ ہماری عزتیں، ہمارے وقار، ہمارا ایمان، ہماری سلامتی پاکستان سے ہے۔
پاکستان ملک ہے تو ہم ہیں، پاکستان ملک نہ ہوتا تو شاید آج ہم بھی کسی ایسے ملک میں ہوتے کہ جہاں سجدہ کرنے کی، عبادت کرنے کی روک ٹوک ہوتی، پابندیاں ہوتی، مسجدیں آباد کرنے کی پابندیاں ہوتی، مسجدوں کو تعمیر کرنے کی پابندیاں ہوتی۔ لیکن شکر خدا کا کہ ہمارے اکابرین نے جو اس ارض پاک کو بنانے میں قربانیاں دی ہیں، الحمدللہ آج انہی کی قربانیوں کی وجہ سے آج یہ دیش، یہ ملک ہم سب کو نصیب ہوا ہے۔ اب جب اس ملک پر اتنا مشکل وقت آیا ہوا ہے تو یقیناً ہر پاکستانی کا، ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری نبھائے اور اپنے ہر ادارے، اپنے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ اور یکجہتی کا اظہار کرے۔ آج انشاءاللہ میرا دوہرا موضوع ہے۔ ایک تو میں مسجد کے احکام آپ کے سامنے بیان کروں گا اور آخر میں جا کر آپ کو اس ارض پاک کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد کروں گا۔ ترجمہ سماعت فرما لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ شرک کرنے والوں کا یہ حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، طرح حال ہے کہ وہ اپنے ضمیروں کے خلاف کفر کا چرچا کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور انہیں ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کریں گے جو اللہ پر اور پچھلے دنوں پر ایمان لائے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ ایسے لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب دونوں آیتوں کو اگر انسان غور و فکر کرنے والا جو انسان ہے، جو عقل رکھنے والا انسان ہے، وہ جب ان دو آیات پر غور کرتا ہے تو اس کو بآسانی اللہ کا حکم سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کافر لوگ نہیں کرتے، حالانکہ وہ اپنے ضمیر کے خلاف جا کر وہ کفر کا چرچا کرتے ہیں، وہ اپنے ہی ہم پیالہ لوگوں کو وہ تقویت پہنچاتے ہیں جیسے کافر آج کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے تو دوسرا تیسرے کی، تو تیسرا پہلے کی مدد کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے کا چرچا کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال اللہ رب العزت ان قریب ضائع کر دینے والا ہے۔ کافر بندہ اس سرزمین پر جتنا مرضی نیکی کا کام کرتا رہے، جتنا مرضی وہ غریبوں، مسکینوں، یتیم، بیواؤں کا وہ خیال کرتا رہے، یتیم بچوں کی وہ پرورش کرتا رہے، ان پر پیسے لگاتا رہے، یہ سب کچھ نیکیاں اللہ رب العزت ان کی ضائع کر دینے والا ہے۔ پھر فرمایا اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کافر لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کریں گے کہ جو اللہ پر اور پچھلے دنوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہمارے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ مسجدیں وہی آباد کریں گے، وہی تعمیر کریں گے کہ جو سب سے پہلے مجھ رب پر ایمان لائیں گے اور جو دن وہ گزار چکے، جو ماضی ان سے گزر چکا، ان پر ایمان لائیں گے۔ اور فرمایا نماز قائم کرتے رہیں گے اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈریں گے، تو عنقریب اللہ ایسے لوگوں کو
ہدایت پانے والوں میں شمار کر دیتا ہے۔ آیت کا ترجمہ بالکل واضح ہے۔ انسان اگر غور و فکر کرنے والا ہو تو وہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کر لیتا ہے، لیکن جس کے عقل پر پردہ ڈل جائے اور اس کا عقل مردہ بن جائے، اس کا ضمیر بے جان ہو جائے، تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول کی جتنی بھی احکامات، آیات قرآن پاک کی، سونے نبی کی احادیث مبارکہ ان کے سامنے بیان کی جائے، ان کا دل قبول نہیں فرماتا، کیونکہ ان کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم وہ لوگ نہیں کہ جن کا دل اللہ نے مردہ کر دیا ہے، بلکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول پر، ان کی کتابوں پر، یوم آخرت پر اور گزر جانے والے ہر دن پر ایمان لا چکے ہیں۔ ہم مانتے ہیں، بچپن ہی سے ہمیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے کلمے پڑھائے جاتے ہیں۔ میں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر۔ الحمدللہ ہر بچے کے ذہن پہ یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے اس وقت جب سارا دین سمجھنے کے بعد، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد، جب ہم گناہگاری والے کام کرتے ہیں، افسوس اس وقت ہوتا ہے۔ عقل رکھنے کے بعد، شعور رکھنے کے بعد، ذی عقل ہونے والے بندہ بننے کے باوجود بھی اگر انسان اللہ سے دوری اختیار کر لیتا ہے تو دکھ اس وقت ہوتا ہے، افسوس اس وقت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو واضح بیان کر رہا ہے کہ میرے گھر کو کافر لوگ کبھی آباد نہیں کریں گے، مشرک لوگ اللہ کے گھر کو آباد نہیں کریں گے۔ اللہ کے گھروں کو ہم مسلمانوں نے آباد کرنا ہے۔ شرک کرنے والوں کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی مسجدیں کبھی بھی آباد نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ مسجدوں کو ٹارگٹ بنائیں گے، وہ ہمیشہ مسجدوں کو شہید کرنے والے کام کریں گے، وہ ہمیشہ مسجدوں کو شہید کر دینے کے بعد مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والا کام کریں گے۔ کافر لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں، بلکہ فرمایا اللہ کی مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پچھلے دنوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ چند حدیثیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ جو مجھے سب سے پیارا جملہ استادوں کا ایک لگا، جو میں نے قریب اپنے استادوں کے خطبے میں سنا ہے، اللہ رب العزت میرے استاد جی کو عمر دراز کے خیر نصیب فرمائے۔ استادوں کے ساتھ وفا کرنی چاہیے۔ ایک جملہ ہے تشبشب، اس جملے کو ہم نے سمجھنا ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت کتنا اہتمام کرتا ہے، آپ لوگ یہ تصور کیجئے گا۔ مثال کے طور پر جب آپ میں سے کوئی شخص حج یا عمرہ کرنے کے بعد اپنے وطن میں واپس آتا ہے تو کچھ صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر پر آنے سے پہلے ایئرپورٹ پر چلے جاتے ہیں اس حاجی یا عمرہ ادا کرنے والے کے استقبال کے لیے۔ کچھ لوگ اپنے ساتھ پھول کی پتیاں، پھولوں کے ہار اور مالائیں لے جاتے ہیں،
کوئی اگر پوچھے ان سے آپ کیوں جا رہے ہو تو وہ جواباً یہ کہتا ہے کہ یار میرا بھائی، میرا والد، میری والدہ حج ادا کرنے کے بعد اپنے ملک واپس آ رہا ہے یا آ رہی ہے، اس لیے میں اس کا استقبال کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، تصور کیجئے، اس مثال کو ذہن میں رکھ کر آپ بات ذرا غور سے سنیں اور اپنے دل کی ان بند گرہوں کو کھول کر اس بات کو اپنے پلے باندھیں۔ جیسے اپنا بچوں کو جب والدین کوئی نصیحت کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ پتر میری اس بات کو کان کھول کر سننا۔ آج میں کہنے لگا ہوں کہ میری اس بات کو، بلکہ اللہ کے اس نبی کے فرمان کی اس تعلیم کو آپ کان کھول کر سماعت فرمائیے گا۔ اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ اے نمازی، اے بندے، تو جانتا ہے کہ تیرا رب تیرے بارے میں کیا خیال کر رہا ہے، کیسا تیرا تبشپش کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے۔ تو عرض کرتے ہیں، سونے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک نمازی سچے دل کے ساتھ گھر سے اس نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ نکلتا ہے کہ میں مسجد جا کر نماز ادا کروں گا، تو اللہ رب العزت اس بندے کا تبشپش کر رہا ہوتا ہے، ہار لے کر اپنی رحمت، اپنی شان کے لائق دونوں ہاتھوں کو کھول کر ایک نمازی کا استقبال کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ادنی نمازی کا مقام ہے، کمزور گناہگار نمازی کا مقام ہے کہ اس کا رب اس کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ گھر سے نکل چکا ہے مسجد میں آنے کے لیے۔ لہذا فرشتوں کی جماعت میں اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق اس بندے کا تبشپش کر رہا ہوتا ہے، استقبال کر رہا ہوتا ہے۔ اگر تبشپش سمجھ نہیں آ رہا تو استقبال کر رہا ہوتا ہے، ویلکم کر رہا ہوتا ہے، مرحبا خیر آیانو کر رہا ہوتا ہے۔ اب نمازی بندہ جب مسجد میں آ جائے، دوسرے الفاظوں میں یہ کہوں گا کہ ایک بندہ جنت میں آ جائے اور جنت میں آ کر وہ دوزخ کی کھڑکیاں اپنی طرف کھول دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی بندہ کوئی نہیں کہ مسجد میں آ کر بھی وہ اللہ کی رحمت حاصل نہیں کر سکا، مسجد میں آ کر جنت کا مقام اور جنت کی کھڑکیاں اپنی طرف کھولنے کے باوجود وہ دوزخ کی کھڑکیاں اپنی طرف کھول رہا ہے، تو آپ خود فیصلہ کریں کہ ایسے بندے پر انسان دکھ کا اظہار نہ کرے تو اور کیا کرے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی بندہ یہ آپشن دے کہ ایک طرف دودھ اور شہد کا پیالہ پڑا ہے، وہ آپ نے تناول فرمانا ہے، نوش فرمانا ہے، اور دوسری طرف نعوذ باللہ کوئی حرام چیز پڑی ہوئی ہے۔ عقل رکھنے والا، شعور رکھنے والا ہمیشہ اپنا ہاتھ ان پاکیزہ اور طہارت بھری چیزوں کی طرف بڑھائے گا، کوئی بھی ناپاک چیز کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ بالکل اسی طرح جب آج کا نمازی مسجد میں آ کر بھی مسجد کا تقدس اور اس کا احترام نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو تھوڑا سا ہوش کرنا ہوگا، اس کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کی، میں یہاں رک کر یہ کہوں گا کہ مسجد کو آباد کیا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہوں۔ دوسری حدیث کے الفاظ، بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، کہ جب میرا بندہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے، تعمیر کرتا ہے، تو جس طرح کی وہ مسجد، جس طرح کی وہ آبادی مسجد میں لاتا ہے،
اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس طرح کا مقام جنت میں اس کے لیے گھر محل تیار کر دوں گا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں سنن نبی کی پاک بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی بندہ غریب ہو اور وہ مسجد میں زیادہ خرچہ نہ کر سکے، زیادہ تعمیر نہ کر سکے، زیادہ آباد نہ کر سکے، وہ چھوٹی سی مسجد بنا لے، تو کیا اس کے لیے بھی اللہ رب العزت جنت میں گھر بنائے گا؟ تو میرے نبی نے اپنے مبارک جملوں سے یہ بات بیان کر کے حد کی انتہا کر دی کہ اے میرے صحابہ پوچھنے والے، اگر تو چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے گا تو اللہ رب العزت تجھے اس کے بدلے میں بھی جنت پہ پورا محل عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے الفاظ کے جس نے ایک اینٹ بھی لا کر مسجد میں لگا دی، ایک ٹوٹی ایک بلف ایک پنکھا لا کر مسجد میں بچھا دیا، لگا دیا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے بھی جنت میں پورا محل تیار فرمائے گا۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ پہلی بات میں نے بیان کی کہ ایک ادنا نمازی کے لیے اللہ رب العزت تبشخش کر رہا ہے، استقبال کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، اور پھر وہی نمازی مسجد میں آ کر اگر مسجد کو نعوذ باللہ مچھلی بازار بنا کر رکھ دے، پھر ایسے نمازی کا کیا فائدہ؟ ہم جانتے ہیں اس وقت ملک کے حالات خراب ہیں، لیکن اتنے خراب نہیں کہ ہم اپنے ایمان کی تباہی کا شکار اور تباہی کا سامان اپنے لیے تیار کر لیں۔ خوشی ہوتی ہے مجھے اس وقت جب نوجوان مسجد میں نظر آتے ہیں، اور خوشی ہوتی ہے مجھے اس وقت کہ جب جمعے کے علاوہ کی نمازوں میں جوان نظر آتے ہیں۔ لیکن جب نمازی آنے کے بعد دنیا کی باتیں مسجد میں لے کر اور نہ جانے کیا سے کیا بولتے رہتے ہیں، ایسے نمازیوں کو تھوڑا سا غور کرنا ہے، فکر کرنے چاہیے ان کو کہ جہاں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آؤ، یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا؟ پیاز کھانے کی چیز ہے، نعمت ہے، لہسن نعمت ہے۔ میرے نبی جو ہمیں سبق دینا چاہ رہے تھے وہ اس پر غور کیجئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے کہ جب مسلمان بندہ مسجد میں آ کر نماز کی صورت میں، قرآن کی صورت میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی نورانی مخلوق اس کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ ملا کر قرآن کی تلاوت حاصل کرتی ہے۔ جب ایک نمازی قرآن میں یا نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ ملا کر اس کی تلاوت بطور غذا کے لیے، بطور غذا حاصل کرنے کے لیے وہ تلاوت حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا جب تم کچے پیاز کھا کر آؤ گے، کچے لہسن کھا کر آؤ گے تو تمہارے منہ سے بدبو آئے گی اور اللہ کی نورانی مخلوق تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ پرانے زمانے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب مسجدوں میں یہ لائٹ کا معاملہ نہیں تھا تو اس وقت دیوے لگاتے تھے، دیے بالتے تھے لوگ۔ محدثین لکھتے ہیں کہ ان دیوں میں وہ تیل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا جس تیل سے بدبو آتی ہے۔ جب اتنا خیال رکھا گیا دین میں اور اسلام میں اور مسجدوں کو آباد کرنے کے حوالے سے، تو جب وہی نمازی مسجد میں آ کر اکھاڑا بنا لیں گے، میدان جنگ بنا لیں گے یا تفریح کا میدان بنا لیں گے، تو پھر ایسے نمازیوں کو تھوڑا سا غور کرنا ہوگا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے اور نماز کے لیے ابھی کچھ وقت باقی ہوتا ہے، جیسے ابھی کچھ وقت باقی ہے، آپ لوگ آئے میری باتیں، نبی کی باتیں، قرآن کی باتیں سن رہے ہیں، اسی طرح جب بقیہ دنوں میں نمازی آ کر نماز کا انتظار کرتا ہے، خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھتا، اللہ رب العزت اس کو مکمل نماز میں شامل ہونے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں نا کہ جب انسان نماز کا انتظار کر رہا ہے اور اس وقت بچے سے لے کر بوڑھے تک
مسجد کا تقدس بحال ہو رہا ہے باتوں کے ذریعے، انتظار کے بجائے باتیں کی جا رہی ہیں، تو پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کتنا ناراض ہوتا ہے ان سے۔ اس لیے میں کسی کو نہیں کہتا، لیکن ہر بندہ عقل رکھنے والا ہے، مسجد میں جب آ جاؤ شکر کا کلمہ پڑھو کہ رب نے توفیق عطا فرما دی۔ مجھ میں اور آپ میں خدا کی قسم اتنی طاقت نہیں کہ خود گھر سے نکل کر مسجد کی طرف کوئی 2 قدم اٹھا کر لائے، یہ محض اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان مسجد میں آ جائے اور اس کے بعد بھی مسجد کو اپنے سر پر اٹھا کر ناچنا شروع کر دے تو پھر بڑا دکھ والا ماحول بن جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور پیچھے باہر یا اندر بیٹھ کر کوئی باتیں کر رہے ہوں تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے، پریشانی تو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو یہ بات کہوں، منصور صاحب ہیں، یہ مجھ سے کوئی بات کر رہے ہیں، مسلسل مجھ سے بات کیے جا رہے ہیں اور میں ان کی طرف توجہ ہی نہ کروں، اپنی باتوں میں لگا رہوں، یہ صاحب کہیں گے استاد جی عجیب بندے ہو تسی، زمانے ہو گئے میں تو آنے نہ گل کرنے تسی آگو کسی ہوئی نہ لگے ہو۔ بالکل اسی طرح تمہارا رب تمہارا انتظار کرتا ہے، مسجد میں تمہارا استقبال کرتا ہے، اور جب بندہ مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرتا ہے تو پھر رب کہتا ہے اس کو کیا میری پرواہ اور میں اس کی پرواہ کیا کروں۔ کوشش کریں کہ ایک تو انسان مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، اتنی مجبوریاں، پریشانیاں، مصیبتیں انسان کے ذمہ ڈل چکی ہیں، لیکن جب انسان آ جاتا ہے مسجد میں تو برائے کرم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو خاموش تو بیٹھ سکتے ہیں، خاموشی سے بیٹھ جائے گا، کسی قسم کی دنیا کی بات، بلکہ مسجد سے پہلے کی بات کہو۔ یہ بچے نماز کی کتاب میں یہ اکثر بات پڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہے، شریعت محمدیہ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب انسان مسجد میں آ کر وضو کرتا ہے تو میرے اور آپ کے نبی کی شریعت کہتی ہے کہ اس وضو کے دوران بھی دنیا کی باتیں نہ کرو، بلکہ ہاتھ دھوتے وقت ہاتھ پڑھنے کی دعا پڑھو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو وضو کرنے کی دعا آتی ہے؟ ہاتھ دھوتے وقت دعا پڑھو، چہرے پر پانی ڈالتے وقت چہرے کی دعا پڑھو، ناک میں اور منہ میں پانی ڈالتے وقت منہ اور ناک کی دعا پڑھے، ہاتھ اور بازو دھوتے وقت بازوؤں کی دعا پڑھے انسان۔ اور کچھ نہیں آتا تو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں ہاتھ دھونے لگا ہوں، میرے ہاتھوں کو حرام کمانے سے بچا۔ عربی کے الفاظ نہیں آتے تو پٹواری تاڑے نا، منہ میں پانی ڈالنے لگے ہو تو یہ تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ رب العزت میری اس زبان کو جھوٹ بولنے سے بچا۔ چہرے پر پانی ڈالنے لگے ہو تو یہ تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ میری ان آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچا۔ اگر اتنی باتیں بھی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو پھر ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ جنگ کے لیے سب سے پہلے ایمان مضبوط ہونا چاہیے، جو ہمارے پاس نہیں ہے بدقسمتی سے۔ ہم ایک دوسرے کو تو اچھے طریقے سے جواب دے دیتے ہیں، لیکن اللہ کے کاغذوں میں ہم بالکل فیل ہو چکے ہیں۔ بہرحال میں نے جو پیغام دینا تھا وہ یقیناً آپ سب تک پہنچ چکا ہے۔ اب آخر میں آ کر میں اپنے ملک، اپنے دیش کی بھی بات کروں گا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب سے یہ ملک بنا ہے تب سے ہماری عزتیں اور ہمارا وقار سلامت اور برقرار ہے۔ اگر یہ ملک نہ بنتا تو آپ ذرا تصور کریں کہ ہندوستان میں یا کسی بھی اور دوسرے ملک میں جہاں کوئی مسلمان کھلے عام کسی بھی جگہ مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی جرت کرتا ہے تو ان کی پولیس، ان کی فوج ان کو آ کر روک لیتی ہے۔ تمہارے اس ملک میں خدا کی قسم تمہیں کوئی پولیس نہیں روکے گی،
روڈ کے کسی کنارے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو، اپنی دیہات اپنی کھیتوں میں کسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، بازاروں میں کھڑے ہو کر، کسی چوراہوں میں کھڑے ہو کر، تمہیں کوئی بندہ نہیں روکے گا، بلکہ خوش ہوگا، ویڈیو بنائے گا کہ وہ یار دیکھ کتنا اللہ کا محبوب بندہ ہے کہ اتنی بھیڑ کے اندر بھی وہ نماز نہیں چھوڑ رہا۔ یہ ہمارے اس ملک کی اور ہمارے اکابرین کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ آج اس ملک کو ہماری ضرورت ہے، ہماری فوج کو ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم بندوقیں نہیں اٹھا سکتے تو اپنی مبارک ان گناہگار زبان سے ان کے لیے یہ جملے تو کہہ سکتے ہیں کہ فوج ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کا ہر ادارہ جو پاکستان کی سلامیت کے لیے اور اس کی بقا کے لیے جہاں جہاں کام کر رہا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اپنے دیس، اپنے ملک، اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہو۔ اس لیے جو بھی افواہیں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے کانوں تک ڈالی جا رہی ہیں، ان پر ہرگز کان نہ دھریں۔ میرے نبی کا فرمان سنیں۔ میرے نبی کا فرمان یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے ملک کے حکمرانوں کے ساتھ، چاہے وہ جیسا بھی حکمران ہو یار، اس حکمران کے ساتھ وفاداری کرتا ہے اور اس وفاداری کے نتیجے میں اس کو شہادت کی موت مل جاتی ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ یہاں نہیں دیکھا جاتا کوئی اس کا ہے، اس کا ہے، اس کا کسی کا بھی ہے۔ میرے نبی کے الفاظ ہیں کہ جو اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہمیں حکمران ملتے ہیں۔ تو برائے کرم اپنے ملک کو اس وقت ہماری ضرورت ہے اور آپ سب بچے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ غزوہ ہند میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے کہ اسی سرزمین سے اٹھے گی اور اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اب جس بندے کو اپنے بچوں کی پڑی ہے، ہمارے کاروبار نے کی ہو سی ماڑی تیونت ماڑی ترینتی نے کی ہو سی، تو پھر وہ گھر ہی بیٹھا رہے گا، وہ اس طرح بزدلانہ موت ہی مرے گا۔ اور جس کے دل میں شہادت کا جذبہ ہے، جس دل میں پاکستان کی محبت ہے، اپنے ادارے اپنے فوج کی محبت ہے، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آج اگر ہمارے اس ملک کو ہماری ضرورت ہے تو ہر نوجوان، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو۔ علامہ اقبال نے کیا خوب الفاظ کہے تھے، اور یہ حدیث کے جملے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو یعنی میرے اور آپ کے نبی کو ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو معطر ہوائیں جو میرے نبی کو حاصل ہوئی ہیں، وہ جہاں سے آئی ہیں، وہ ہندوستان پورے خطہ پٹوہار اور یہ سارا پاکستان کا ایریا جب الگ الگ نہیں ہوا تھا تو یہ اس سرزمین کی طرف اشارہ تھا میرے نبی کا۔ تو یہ ملک تو وہ ملک ہے کہ جس میں اکابرین آرام فرما رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ان کے خلیفہ، ان کے مرید اس دنیا میں اور اس پاکستان میں آرام فرما رہے ہیں۔ داتا علی حجویری جیسے عظیم القدر لوگ اس دھرتی میں آرام فرما رہے ہیں۔ گولڑے شریف پیر مہر علی شاہ جیسی ہستی، پیر نصیر الدین شاہ صاحب جیسی ہستی، بنگالی شریف سے جتنے بھی معلقین ہیں وہ آرام فرمانے والے ہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس ملک کو اللہ رب العزت نے کیا کچھ عطا فرمایا۔ اس لیے ایک اور شعر مجھے بڑا اچھا لگا، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ شعر فرماتا ہے کہ عظیم قائد بپھر گئے تو وطن کی ساری فضا لڑے گی۔ میرا شعری ذوق تھوڑا کمزور ہے لیکن آپ قبول فرمائیے گا الفاظ۔ عظیم قائد بکھر پڑے تو وطن کی ساری فضا لڑے گی، یہ پاک دھرتی کا عزم ہے کہ جفا گروں سے وفا لڑے گی۔ کوئی تو کافر سرشت دشمن کو یہ حقیقت تو بتائے شوکت،
رکا ہوں جان بوجھ کر. کوئی کافر سرش دشمن کو یہ حقیقت تو بتائے کہ نشان حیدر کے وارثوں سے بتوں کی اولاد کیا لڑے گی. نشان حیدر کے وارثوں سے بتوں کی اولاد کیا لڑے گی. آخر میں آ کر ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے. آپ بولیں گے استاد جی آج تسی بڑا عجیب کرنے پہ ہو. اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہے. ہمارے ملک میں اپنی بات کرتا ہوں, میں آج کیوں ہوں کہ میرا ملک سلامت ہے. میں آرام کی نیند سوتا ہوں تو میرے پاک جوان جتنے بھی ہیں وہ بارڈروں پر موجود ہیں. ہم سب کو ان کی ضرورت ہے, ان کو ہماری ضرورت ہے. اس لیے وہ فلانی کا پارٹی کا ہے تو فلانی کا لہٰذا میں اس کا ساتھ نہیں دوں. یہ چھوڑیں ان باتوں کو. اب ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہے. پاکستان 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 وما علینا